اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 2 اشارہ بی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ اب ہم QC2 میں ہیں تو ہم نے پہلا پارہ پڑھنا شروع کیا ہے۔ سورۃ بقرہ ہم QC1 میں بھی پڑھ چکے تھے، ہم نے یہاں بھی پڑھی، اور پہلے صفحے میں اس کے ساتھ ہم نے سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات بھی کی، اور ہم نے اس کو 5 صفحات میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ اور سورۃ بقرہ کے مضامین متقین، کافرین، منافقین، پھر دعوت القرآن پڑھیں گے، آدم علیہ السلام جن کو پہلے انسان جن کو ہدایت ملی تھی۔ تو ہم نے پچھلے اسباق میں متقین اور کافرین کے متعلق پڑھا، آج ہم انشاءاللہ منافقین کے متعلق پڑھیں گے۔ آج ہم جو ہے صفحہ نمبر 2 پڑھیں گے۔ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ ہم یہ سارے جو اس کے مضامین ہیں وہ ہم اپنی 5 انگلیوں پہ، ہر ایک پہ 4 اشارے ایک صفحے کے گھر جو تو پہلے کے اشارے ہم نے کر لیے۔ آج ہم صفحہ نمبر 2 شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ پہلے ہم صفحہ نمبر 1 کے اشارے، جی کون ریوائز کرائے گا؟ جی ہینڈ ریز کیجئے، صفحہ نمبر 1 کے اشارے ریوائز کرائیے جی۔ سسٹر فہمیدہ کروائیے، فہمیدہ کرائیے۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی متقیوں صفات۔ کی صفات۔ ہدایت کی جی دعا، اب شارٹ اشارے، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ جی صفیہ تعریف، آپ دعا، شارٹ اشارے بتائیے۔ ہدایت، صفات۔ صفات، شاباش۔ تو تعریف، پہلے صفحے کے ہم نے سب کو اچھی طرح یاد ہے۔ ہدایت اور تعریف، صفات۔ ہدایت، تعریف، دعا، ہدایت اور ہدایت اور صفات۔ 2 اشارے، یہ پہلے 2 جو ہیں یہ تعریف، ہو گئے۔ سورۃ فاتحہ سے ہیں، اور دوسرے 2 جو ہیں یہ سورۃ بقرہ کے اشارے ہیں۔ تو پہلا صفحہ الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا۔ آج ہم دوسرے صفحے کے اشارات دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دوسرے صفحے کے اشارات جو ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، جن میں پہلا اشارہ آپ نے پڑھ لیا، کافرین کو ہدایت نہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف 2 رخے۔ جی کون ریوائز کرائے گا؟ جی گوہر بکتی آپ کروائیے، گلنور بکتی، جی بیٹا کروائیں۔ سسٹر گلنور ان میوٹ کیجئے، اگر نہیں ہو رہا تو منیبہ جاوید آپ کروا دیں۔ آپ کی کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف 2 رخے۔ شاباش۔ اور شارٹ اشارے؟ شارٹ اشارے کے ہدایت نہیں، کافرین، منافقین اور فسادی اور بے وقوف اور 2 رخے۔ نہیں، بیوقوف نہیں کہیں گے، شارٹ اشارہ میں کافرین، منافقین، ہاں، فسادی 2 رخے، فسادی اور 2 رخے۔ 2 رخے۔ تو جب ہم شارٹ رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں پورے اشارے بھی یاد آ جاتے ہیں، تو ہمیں مضامین کا پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جی اب جی، باقی آپ سب سے ہم آگے چلتے ہیں، پھر پوچھیں گے۔ تو آج ہم نے منافقین کو ہدایت نہیں، صفحہ 2 اشارہ 1 کافرین کو ہدایت نہیں ہم نے کر لیا، اب ہم منافقین کو ہدایت نہیں انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ یہ دیکھ لیں آپ کے شارٹ اشارے، اور یہ اشارہ آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے دوسرے صفحے کے اشارات دیکھ لیے اور پہلے کے بھی ریوائز کر لیے۔ اب ہم تعارف لیتے ہیں اس اشارے کا۔ پچھلے اشارے میں کیا ذکر ہوا تھا کہ کافرین کو ہدایت نہیں ملے گی، اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقین کو ہدایت نہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ والا دوسرا اشارہ جو ہے ہم آج اس کو پڑھیں گے۔ تو ہم اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے، بعد میں بھی دیکھیں گے۔ منافقوں کا برتاؤ جو ہے نا، شو جو وہ کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، مومنوں کی طرح ہوتا ہے، لیکن اصل میں حقیقت میں کیا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہو گئی، اسی لیے ان کو منافق کہتے ہیں۔ اب یہ کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے،
اور ان کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرض میں زیادتی کر دیتا ہے، اور آخرت میں ان کی سزا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کتنا آسان ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہر لائن میں 3 یا اس سے کم الفاظ ہمیں نئے ملیں گے۔ تو پہلی لائن میں 1، دوسری میں 3، تیسری میں 3، اور چوتھی میں 2 الفاظ۔ تو ایوریج ہماری 3 سے کم ہی بنتے ہیں انشاءاللہ۔ اور جو کوئی نیا لفظ آتا ہے ہم اس میں فکرہ کی بات کریں گے، یعنی آمنا کی بجائے ہم آمنا باللہ سے جب سمجھیں گے تو ہمیں بہتر نظر آئے گی، بہتری سمجھ آئے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اشارات اور فکروں کی مدد سے ان کو سیکھ لیں گے الحمدللہ۔ اب ہم ان کی اس کا تلاوت پہلے سنیں گے، اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کریں گے، اور پھر ہم اس کے بعد اس کی شرح جو ہے وہ دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ جی انمیوٹ کر کے بتائیے، واو کا مطلب آتا ہے نا سب کو؟ جی کوئی بتایا انمیوٹ کر کے واو کا مطلب؟ اور شاباش۔ اور من، ابھی آپ نے من بھی ہم پڑھ کے ہیں، سے حرف جر ہے۔ یہ الناس کیا لگ رہا ہے؟ اسم فعل حرف کیا ہے؟ الناس ہے، خاص اسم ہے، جمع ہے، اس کا واحد بتائیں۔ اس کا ناس۔ من، من جو، کنیکٹنگ آ رہا ہے درمیان میں، من۔ یقولو، ابھی کالا یقولو کا آپ نے پڑھا ٹیبل، ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں۔ مدارے کا غائب کا پہلا صیغہ ہے، شاباش۔ آمنا، ہم ایمان لائے، جیسے ہم فعلنا پڑھتے ہیں، فعلنا پڑھا، ہم نے کیا، اس طرح سے یاد رکھیں، یہ فعل ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، 2 ٹکڑے کریں گے، اس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا، ہاں اس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا، کیونکہ جو ہمارے ٹیبل کے صیغے آتے ہیں ان کے ٹکڑے نہیں کرتے، شاباش۔ باللہ کی 2 ٹکڑے، کون کون سے ہیں؟ بی اور اللہ، ٹھیک ہے، اللہ پر۔ واو، بالیوم کے کتنے ٹکڑے کریں گے اور کون کون سے ہوں گے؟ بی اور الیوم، بی الیوم، ہاں بی اور یوم نہیں ہم نے کہنا، بی اور الیوم، ٹھیک ہے۔ 3 ٹکڑے۔ یہ بھی اسم ہے الیوم، اور خاص سے اسم ہے کیونکہ الف لام ہے شروع میں۔ الآخری، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے کیونکہ دونوں کے شروع میں ال آ جاتا ہے، ٹھیک، اسم کی نشانیاں ہمیں یاد ہیں۔ وما، اب یہاں ما آیا نہیں کے معنوں میں، وہاں کنیکٹنگ آیا تھا جو کے معنوں میں۔ وما اور نہیں، ہم بمومنین، اب نہیں ہے ہم وہ، بمومنین ایمان والے۔ تو یہ ہم نے دیکھ لیا، اس کے ٹکڑے نہیں کریں گے، یہ سب اس کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے متقین کے متعلق بتایا، اس کے بعد جو ہے کافرین کا بتایا، پھر تیسری قسم کے لوگ کی بات ہو رہی ہے آج، منافقین کی۔ منافقین بہت خطرناک لوگ ہیں، کیونکہ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہاں اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، یعنی دل میں کچھ ہے اور زبان سے وہ کچھ کرتے ہیں۔ ایکچولی ہوا یہ کہ جب یہ انہوں نے دیکھا کہ مدینہ میں مسلمانوں کی قوت اور طاقت بڑھتی جا رہی ہے، تو ان کے سامنے کہنے لگے کہ ہاں ہاں ہم بھی مسلمان ہیں، حالانکہ ان کے دل میں اور ہی اپنے پلانز ہوتے تھے اور ان کو چھپا کر بھی رکھتے تھے، اور ساتھ کے ساتھ میں وہ یہ بھی چاہتے، ان کا خیال تھا کہ مسلمان کہاں طاقت میں کبھی بڑھیں گے، تو وہ جو اپنے یہودی سردار تھے ان کے منافقین کے، وہ ان سے تعلقات بھی بنا کے رکھنا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے سامنے ایسے کرتے تھے، لیکن دلوں میں ان کی اور بات ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی قول اور فعل میں بالکل تضاد تھا۔ تو الحمدللہ ہم نے اس کی شرح دیکھی۔ علم، آپ اس کو پڑھیے، ایک دوسرے کو سکھائیے، اپنے جو آپ کا گروپ ہے ٹیم ورک کا اس میں کریے۔ الحمدللہ پہلی آیت ہم نے دیکھ لی، اب ہم دوسری آیت دیکھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. جی دھوکا دیتے یہ کسی کے سمجھ میں آ رہا ہے یخادعون کیا صیغہ بن رہا ہے؟ جی اس میں یہ بن رہا ہے اس کا مضارع کا یخادع. مضارع کا بن رہا ہے، یہ بھی مضارع کا بن رہا ہے. مضارع کا ویسے تو زبر سے ہی بننا چاہیے نا. یفعلون یخادعون یہ مجہول کہ اس میں آ رہا ہے، یہ آگے ہم آپ کو پڑھائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اصل میں دھوکہ تو نہیں دے سکتے نا، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں. اور والذین اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے ہیں، یعنی مسلمان جو ہوئے ہیں جو ایمان لائے ان کو بھی دھوکہ دونے بظاہر ان کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، لیکن دلوں میں تو اور ہی کچھ خیال ہے اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وما یخدعون اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں، مضارع جمع غائب کا صیغہ. اللہ کا مطلب ہوتا ہے مگر یا سوائے. انفسہم دو ٹکڑے کہیں گے، انفس اور ہم، وہ اپنے نفسوں کو یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے نفس یعنی اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما اور نہیں یشعرون یہ بھی فعل مضارع ہے جمع غائب، اور وہ شعور نہیں رکھتے. یہ کس کے لیے سارے الفاظ استعمال ہوئے؟ منافقین کے لیے. ٹھیک ہے، کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور جو ایمان لائے ہیں ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دھوکہ کسی کو بھی نہیں دے رہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، کیونکہ صحیح چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. وما اور نہیں یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو. انفس آپ نے پڑھی ہے انفس کی جمع اس سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ کسی کو یاد ہے انفس کی جمع؟ چلیں ہم لیسن کے بعد آخر میں ریوائز کریں گے. وما یشعرون یہ بھی اب مضارع کا جمع غائب کا صیغہ ہے. وا اور ما نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے ہیں. الحمدللہ ہم نے اس کا لفظی ترجمہ دیکھا. اب اس کی مختلف شرح دیکھتے ہیں. لیکن منافق جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں، یہ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے رہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن ان کو شعور نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں اس بات کی آ رہی کہ ہم اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کو نہیں. تو ابھی تو سمجھیں ہم بڑے ہوشیار ہیں، ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کچھ اور کر رہے کچھ ہیں، لیکن عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. یہ جب ان کو بعد میں پتہ چلے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی سزا بتائیں گے اور آخرت میں بھی. علم کہ سیکھیے اور اپنے ساتھیوں کو بھی سکھائیے. الحمدللہ ہم نے یہ آیت بھی دیکھ لی. ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. فی جی حرف جر کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں. شاباش. قلوبہم کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ قلب کی جمع قلوب اور ہم اور ہم کا ہمیں پتہ ایک ہی مطلب ہے، ان کے دلوں میں. فی قلوبہم ان کے دلوں میں. مرض بیماری ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اس کو مرض لاحق ہو گیا، مرض اس مرض میں مبتلا ہو گیا. تو عربی میں بھی مرض، تو تنوین ہے اس لیے ہمیں پتہ یہ کیا ہے، اسم ہے. ٹھیک ہے، کسی کو شک تو نہیں اس میں؟ جی فزادہ اس کے ٹکڑے کون کرے گا بتائیے؟ جی شبینہ آپ کر بتائیے کتنے ٹکڑے ہیں اس کے؟ فزادہ ایکچولی یہ فا تو فا فعل ہے. ایک ٹکڑا، فا ایک ٹکڑا ہے ٹکڑا اور کریں فا اور زیادہ زیادہ اور ہم.
ہم تین ٹکڑے ہاں کریں گے، یہی ٹھیک میں ہے نے لکھا، جی جی فزادہم۔ بالکل، ہاں شاباش، زیادہ فعل ہے، آج ہم پڑھیں گے اس کو، فا پس کے لیے آتا ہے، ہم ضمائر ہیں، ہم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، جی پس بڑھا، زیادہ مین بڑھا، پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے، مارادہ بیماری میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری بڑھا دی، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اس بیماری کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، ٹھیک ہے، وا اور لہم، جی مصباح لہم کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ آپ کا ہینڈ ریز ہے، بتائیے، لہم کے کتنے ٹکڑے؟ جی سدرا نیا باب بتائیے، لہم کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ میم 3، آپ کو میں وا، لا اور وا ہم، لا اور ہوم 3 اور ہم، ٹکڑے کریں۔ لا ان کے لیے، ٹھیک ہے نا، ہم، اور ان کے لیے، شاباش، جی عذابن، عذابن علیم، عذابن کون کیا ہے، اسم فعل یا حرف کیا ہے؟ اسم، اسم ہے کیونکہ اس پہ تنوین ہے، اسی طرح سے علیمن بھی تنوین ہے، یہ دونوں اسما ہے، شاباش، بما، جس اس وجہ سے اگر کریں، کیونکہ کے معنوں میں بھی آتا ہے بما، کانو یکسبون، جی وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یہ کیا کون سا ٹینس بن جاتا ہے؟ یہ اسپیشل ایک ایکسپریشن ہے نا، جب ہم کانا کے مختلف صیغوں کو مدارے کے صیغوں کے ساتھ ملاتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ جی سدرا آپ بتائیں گے، میم یہ مضارع ہے اور یہ جمع ہے۔ یہ مدارے جمع ہے، ساتھ کانو لگا ہوا ہے، جب کانو جی کانا کے ماضی کو ہم مدارے کے ساتھ ملاتے ہیں تو پھر کیا بنتا ہے؟ ابھی آپ نے ریویژن میں بھی کیا تھا، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، ماضی past استمراری continuous، بن جاتا ہے، وہ جھوٹ جی بولا کرتے تھے، جی ٹھیک ہے، وہ جھوٹ بولا پاسٹ کرتے، کنٹینیوس، کانو تکسبون، تو ٹھیک سیغہ ہم نے وہی لینا ہے، جیسے اگر کانا ہوتا تو یکذبو ہوتا، کانو جی یکذبون، ٹھیک ہے، جی تو یہ اس طرح سے، اور کانت ہوتا تھا تکذبون ہوتا، جی تو اس طرح سے ہم یاد رکھتے ہیں، یہ ماضی استمراری یا پاس کنٹینیوس ٹینس بن جاتا ہے کہ اسپیشل ایکسپریشن ہے، کانا کے جی ماضی کے سیگے اور کوئی بھی کسی بھی فعل کے مدارے کے سیگے، ٹھیک ہو گیا، جی شاباش، جی جی یہ ابھی ہم نے کیا، آپ لوگوں نے سب نے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک بتایا، فی قلوبہم مرض، میں قلوب دیکھیں اور ہم یہ ٹکڑے اس کے ہو گئے، مرضن بیماری، ٹھیک ہو گیا، تو ان کے دلوں میں بیماری، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فازادہ کے بھی ہم نے 3 ٹکڑے کیے، سسٹم بتایا، ٹھیک ہوا، فا، زادہ اور ہم، ٹھیک ہے، ہاں اب یہ آ گیا علیم، ایک عین والا بھی علیم ہوتا ہے، جو ہم نے عالمہ کا ٹیبل کیا تھا نا، تو عالمون بھی تھا اور علیمون بھی اس سے بنتا ہے، مبالغے کا صیغہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے اسماء حسنہ میں سے آتا ہے، یہ عین سے ہوتا ہے، عالمہ سے، جو حمزہ کے ساتھ ہے یہ دردناک اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، دردناک عذاب، اور یہ جو عین والا ہے خوب جاننے والا، عالم ہم نے لکھا تھا جاننے والا، جب ہم نے اس میں اسم فائل بنایا تھا، تو یہ اس کا چونکہ مبالغے کا صیغہ ہے تو خوب جاننے والا، ٹھیک ہے، اور یہ حمزہ والا علیم کا مطلب ہے دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کی ہم نے پہچان رکھنی ہے، بولنے میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ان کے معنی فرق ہے، یاد رہے گا نا، ٹھیک ہے، ہمیرا آپ کو سمجھ میں آئی؟ حمزہ والے علیم کا کیا مطلب ہے بتائیے، جی حمزہ والے دردناک عذاب، دردناک، شاباش، اور جو عین کے ساتھ علیم آئے گا اس کا کیا جاننے مطلب ہے؟ والا، خوب جاننے جاننے والا، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کی پہچان کر کے رکھنی ہے کہ اس کا یہ مطلب، تو نے کہا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اب یہ بیماری جو ہے نا دلوں کی، یہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ان کی شک کی بیماری ہے، ایک خواہشات کی بیماری ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اسلام کے بارے میں ان کو بہت شک ہے، کیونکہ نہ تو وہ قرآن پہ غور کرتے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کو کوئی آخرت کی فکر ہے، اور دوسری بیماری کیا ہے؟ خواہشات کی بیماری، یعنی ان کی جو خواہش ہے دل میں بس وہ کہتے پوری ہو جائے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے لیے کوئی حرام حلال کی تمیز کرے کہ یہ کام غلط ہے یا یہ صحیح ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں ہماری خواہشات پوری ہو جائیں۔ تو دلوں کی بیماری 2 طرح کی ہے، کون کون سی؟ ریپیٹ کریں،
کوئی کرا صدرانہ آپ کون کون سی؟ شک کی بیماری اور دوسری میم اور خواہشات کی بیماری. خواہشات کی بیماری. شاباش. تو شک اس لیے کہ اسلام کے بارے میں ان کو شک ہے جی جی کیونکہ وہ قرآن پر غور نہیں کرتے، نہ ہی ان کو کوئی آخرت کی فکر کرنی چاہتے جی ہیں. اور خواہشات کی بیماری کہ وہ بغیر حرام حلال کی تمیز حلال کے کی تمیز کے اپنی خواہش کو ہر خواہش پورا جو ہے کرنا بس ہم چاہتے ہیں. پوری یہ نہیں سوچتے کہ غلط ہے یا صحیح ہے، بس غلط کرنا ہے. ہے یا صحیح ہے. ہاں جی تو وہ یہ کرتے ہیں. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے لیے سزا کہ ان کی مرض جو دل کے یہ جو مرض تھے اس کو بڑھا دیا، مرض میں زیادتی کر دی، زیادہ فزادہ. آخرت میں کیا سزا ہے؟ ان کو دردناک عذاب ہوگا. ابھی تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی، نہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دھوکہ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. دے نہیں رہے، نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کوشش کرتے ہیں نا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ایمان والوں کو کہ نہیں، یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. تو آخرت میں عذاب، دردناک عذاب. آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہے کہ MCQs میں آ جاتا ہے، آپ کے کوئزز میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ دردناک عذاب. آخرت کا عذاب تو بذات خود بہت دردناک ہوگا، پر اس پر اگر علیم یعنی دردناک عذاب کہا جائے تو تصور کریں کہ وہ کتنا زیادہ تکلیف دہ عذاب ہوگا، کتنا دردناک ہوگا، کتنا درد یا تکلیف دینے والا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقت سے اور اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے سزا سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. کیونکہ کبھی بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ تو آیات ان کے متعلق اتری ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے بھی کیا پیغام ہے. تو اب ہم ایک دفعہ اس کا ہم نے لفظی ترجمہ الحمدللہ دیکھ لیا، شرح بھی دیکھ لیا. اب ہم اس کا رننگ ترجمہ ایک دفعہ اور کر لیتے ہیں. پہلی جو ہم نے آیت یعنی 8 نمبر آیت پڑھی تھی. اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور ایمان لانے والے نہیں. نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے رننگ. وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ایکچولی، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں سمجھتے. چاہیے واو جو ہے اور کے علاوہ اس میں حالانکہ کے مطلب میں یہاں آیا واو حالانکہ. اب ایک اور مطلب آپ یاد رکھیں، ایک ہم نے اور مطلب بھی پڑھا تھا واو کا اور ایک QC1 میں یہ آج ہم نے دیکھا کہ اس کا مطلب حالانکہ بھی آ رہا ہے. ایک اور مطلب بھی ہم نے پڑھا تھا واو کا، وہ کیا تھا کسی کو یاد ہے؟ جواب قسم. قسم جو اگر شروع میں آتا ہے، بہت ساری صورتوں کے شروع میں آتا ہے، وہ قسم کے معنوں میں آتا ہے، اور جنرلی واو اور کے معنوں میں آتا ہے، اور کبھی یہ حالانکہ کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں حالانکہ اپنے آپ کو وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون، وہ نہیں سمجھتے. ان کے دلوں میں بیماری ہے، سو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی. فزادہم اللہ مرضا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یا جھوٹ بولتے ہیں، یا کیا ایکچولی جھوٹ بولا کرتے تھے. کانو یکذبون، ہم نے کہا یہ پاس کنٹینیوس ٹینس یا ماضی استمراری آ جاتا. تو الحمدللہ ہم نے اس کا ترجمہ دیکھ لیا. آئیے ہم اسباق دوبارہ دہرا لیں. کوئی اگر کسی کو یاد ہے اسباق ہم نے کیا دیکھے تھے، کوئی کوشش کر سکتا ہے؟ جی شبینہ آپ اسباق دہرائیے، یہاں سے چلے پڑھ کے بتا دیں. جی پہلا جی اسباق ہم ریوائز کریں. جی منافقوں کا برتاؤ کیسا ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتے ہیں جو قول اور فعل میں ان کی تکرار ہوتی ہے. نہیں یہاں جو لکھا ہوا نا بیٹا یہ اسباق پڑھ دیں. اچھا منافقوں کے بار میں اتنا اردو صحیح سے نہیں پڑھ سکتی ہوں. اچھا کوئی بات نہیں، میں پڑھ دیتی ہوں، کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں. تھوڑا سا منافقوں کے برتاؤ مومنوں کی طرح ہی ہوتا ہے. مومنوں کی طرح ہوتا ہے، لیکن شاباش، میں وہ دوسرے دوسروں کو دھوکہ دیتے. کو دھوکہ دیتے. شاباش. جی مصباح آپ اگلا بتائیے، اور کون سا سبق ہم نے سیکھا؟ کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ منافقین کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ مرض ہوتا ہے. اور منافقوں کی سزا دنیا میں کیا ہے؟ مرض میں زیادتی، اور آخرت میں دردناک عذاب. ٹھیک ہے، یہ ہم نے سب اسباق بھی یاد رکھنے ہوتے ہیں، یہ ہم سے پوچھے جاتے ہیں گوگل ہوم ورک میں بھی. یہ کہ منافقین. تو اب ہم نے الحمدللہ ہم نے مطالعہ غور و فکر کیا تصور اور احساس کے ساتھ. اب ہم دعا کرتے ہیں. تو دعا ہم کیا کریں گے کہ اے اللہ میرے ایمان میں زیادتی فرما، نفاق سے میری حفاظت فرما،
شکوک اور بری خواہشات سے میری حفاظت فرما، کیونکہ جو منافقین تھے ہم نے کہا تھا ان میں شکوک اور بری خواہشات کی بیماری ہوتی ہے، تو ہم اس سے بھی حفاظت کی دعا کریں گے۔ اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر پڑھے جانے والی دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی کا، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر استقامت عطا فرما، آمین۔ تو یہ چھوٹی سی دعا اکثر آپ کو آتی ہوگی، نہیں بھی تو اس کو یاد کر لیجئے، اپنے اذکار میں شامل کریے، یہ ضرور پڑھا کریں روزانہ۔ ویسے جنرلی یہ صبح شام کے اذکار میں ہوتی ہے دعا، آپ لوگ پڑھتے ہوں گے۔ اب دعا کر لی، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنا کچھ احتساب بھی کرنا ہے، کہ ہم صرف دعا سے تو کام نہیں چلے گا اور اپنے احتساب کرنے کے بعد پھر ہم پلان بناتے ہیں، اور بڑا سمارٹ پلان ہونا چاہیے جس پہ ہم عمل کر سکیں، آسان اور سمارٹ۔ تو اس میں مثلاً ہم ایسا پلان بنا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میں اپنے دل کو پاک کروں گی یا کروں گا، اور قرآن و حدیث کے مطالعہ کر کے اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر۔ تو اس دعا کے بعد پھر ہم یہ اس طرح کا پلان بناتے ہیں تاکہ پھر ہم اس پہ عمل کر سکیں انشاءاللہ۔ اب اس جو ہم نے یہ قرآن کا آج اشارہ پڑھا، اس میں کچھ اسما اور افعال ہیں، ٹھیک ہے جی؟ میں ابھی آپ سے پوچھتی ہوں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اسما آئے ہیں۔ یوم، یوم کی جمع بتائیے۔ ایام، ایام، اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایام، اس کا کیا مطلب دن ہوتا ہے؟ دن شاباش جی۔ اگلا ارسلہ بتائیں گی۔ نفس کی جمع بتائیے، ارسلہ زاہد۔ انفس، نفس، نفوس بھی ہوتی ہے، انفس اور نفوس دونوں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کون سی جمع ہے، کس ٹائپ کی جمع ہے؟ یہ جمع مکسر ہے، جمع سالم نہیں ہے نا؟ وہ کیا ہے مکسر؟ میم اس وہ کے ہم اوپر آپ کو حمزہ آگے آتا ہے پڑھائیں اس گے، وجہ سے؟ آپ کو یہ نہیں حمزہ نہیں آتی۔ ہم نے جمع سالم پڑھی تھی نا، جس میں یانون اور وانون کا اضافہ ہوتا ہے، یہ اس طرح نہیں بنتی ہے، جی ڈفرنٹ طریقوں سے پڑھتی ہے، یہ ہم پڑھیں گے آگے۔ لیکن یہ اوکے اس کو جمع مکسر کہتے ہیں، جو جمع سالم نہیں ہوتی نا، ٹوٹی ہوئی جمع بھی اس کو کہتے ہیں، اوکے ٹھیک ہے۔ تو جو ہم یانون اور وانون والی بناتے ہیں، جیسے فائلون سے ہم نے فائلین یا فائلون بنا لی، تو وہ جمع مسلم سے سالم مسلمون تھی، میں یعنی آپ کا اسم وہیں رہا اور اس کے ساتھ یانون کا اضافہ کر لیا۔ اگر دو زبر والی تنوین یا دو زیر والی تنوین ہوتی ہے، اور اگر دو پیش والی تنوین ہوتی ہے، پھر ہم واو نون کا اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بھی جمعیں ہم یاد کریں گے انشاءاللہ، ہوتی جائیں گی۔ یوم، ایام، نفس، انفس، نفوس بھی ہوتی ہے اس کی، مرد کی امرات، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ یاد کرنے ہیں، کیونکہ اور پھر ہم نے ایک دوسرے کو بتانا ہے علم۔ اب افعال، 3 حرف والے جو افعال آئے ہیں، اس میں ہم نے یخادعون اور یخدعون پڑھا۔ فاتحہ کے باب سے مادے کے حروف صحت مند میں تو مشکل نہیں ہوتی، وہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خا، دال اور عین ہے، ماضی اس کا خدا، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے دھوکہ دیا، خدا، یخدع، اخدا، خادع، مخدوع، خداع، یہ سب ایک پیٹرن چلتا ہے، لیکن مصدر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس لیے مصدر ہمیں یاد کرنا ہے۔ اگلا فعل آیا ہم وما یشعرون، ٹھیک ہے۔ تو ماضی کا پہلا صیغہ کیا ہے؟ شعرا، وہ باشعور ہوا یا سمجھدار ہوا، نصرہ کے باب سے ہے۔ اب اگر میں آپ میں سے یہ کوئی بنا سکتا ہے نا نصرہ کے باب سے؟ جی گلنور بنائیے، باقی اس کے 6 چابیاں بنائیے شاعرہ کی، شاباش۔ شعرا کی شاعر، یشعر، اشعر، شاعر، مشعور، شعور۔ اس شعور، نے سمجھا، شاباش، اس نے سمجھا، ویری گڈ جی۔ داراباس کے باب سے کاذبہ، جی مریم کامران آپ کروائیے۔ اس نے جھوٹ بولا، کاذبہ، اس نے جھوٹ بولا۔ كذب يكذب اكسب كاذب مكذوب كذب کذبن، دیکھیں نا یہ سب ڈفرنٹ بن رہے ہیں، خداع، شعور، کذب۔ اور امپورٹنٹ بات دیکھ لیں، نصارہ والے باب کا امر جو ہے وہ صرف پیش سے بن رہا ہے، باقی سب حمزہ کے ساتھ، حمزہ زیر والے لگتے ہیں،
چاہے وہ فتح ہو، چاہے درابا ہو، چاہے سامعہ ہو، باقی سب باب کے امر جو ہیں وہ ہمیشہ زیر والی حمزہ سے بنتے ہیں، صرف نصرہ کا جو ہے وہ پیش والی حمزہ سے بنتا ہے. ٹھیک، اس کو ہم حمزہ وصلی بھی کہتے ہیں. یہ ہم نے یاد رکھنا ہے، اس سے ہمیں پہچان ہو جاتی ہے. اگر تو الحمدللہ ہم نے اس سبق میں آنے والے دیکھ لیے افعال بھی اور اسما بھی. 7 ہوم ورک امید ہے آپ سب کو یاد ہوں گے. آپ یقیناً مصحف سے بھی 10 منٹ اور 10 منٹ اپنے حافظے سے ضرور تلاوت فرماتے ہوں گے. اپنی کتاب سے پڑھیے، آپ کو PDF سلائڈس بھیجتے ہیں اس سے پڑھیے، ویڈیو دیکھیے، ویڈیو سنیے، اور اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کریں اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. تو اب کسی کا کوئی سبق کے متعلق سوال ہے تو 1-2 سوال لے لیں. ابھی لے لیتے ہیں، باقی پھر اینڈ میں لیں گے، پھر ہم گرامر. جی ایکسکیوز کوئی می، سوال ہے؟ ساجدہ انور. جی ہاں جی جی، میں پوچھیں. نے پوچھا تھا یہ جو کوڈ لکھا ہوا ہے، یہ جو کمزور فعل ہے ان کا کوڈ ہوتا ہے، اور جی جو ان کا ہوتا ہے. ہاں، نہیں مضبوط ہے صحت مند کا نہیں ہوتا. جی وہ صحت مند کا نہیں ہوتا. ان کا نہیں نہیں ہوتا؟ ان کا نہیں ہوتا. کیوں؟ نہیں ان کا نہیں ہوتا. دیکھیں جیسے اور ہم نے کوڈ کالا ان کا ناصرہ، وہی ہوتا ہے. دیکھیں ان کے، دیکھیں کالا ناصرہ کے باب سے کالا ہم نے کہا، ٹھیک ہے. تو ناصرہ کا باب، ہاں جی، ناصرہ جو ہے وہ صحت وہ مند فعل باب ہے. ہو گیا. ٹھیک، وہ باب ہے نا. ہاں جی، اب کالا بھی اسی باب سے ہاں ہے، جی، لیکن کالا میں چونکہ کمزور فعل ہے اس میں تھوڑی سی چینجز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ہاں جی، آتی ہیں چینجز بالکل. کل بن جاتا ہے اس کا. تو چونکہ ہاں وہ جی، کمزور بھاگ جاتے ہیں، تو کاف کا کوڈ ہم نے بنایا. ہمیں اس آسانی کیا ہوگی، کانا بھی اسی طرح بنا لیا، زاکا بھی اسی طرح اچھا، بنا لیا، تابا یعنی بھی کہ اسی طرح بنا لیا. اچھا آسانی کے لیے پھر ٹھیک ہے، ہم کوڈ یوز کرتے ہیں. جی اس کا اچھا فائدہ یہ ٹھیک ہوتا ہے. ہے سسٹر یعنی کہ اب پھر ہمیں بہت نصرہ، آسانی ہوگی. ایکسکیوز، باب نصرہ کوڈ کا. اب نصرہ کے باب پہ جتنے بھی کمزور فعل ہوں گے ان کا کوڈ کا ہوگا. جی جی بالکل، نصرہ کے باب پہ نہیں، جو کالا کے، کالا پہ والے پہ ہوں گے، کالا والے پہ جو ہوں گے وہ. ٹھیک ہے، جو کالا والے ہوں گے نا وہ ہوں گے کالا والے. ہاں دیکھیں کالا میں کا نصرہ سے ڈفرنٹ بن رہا ہے نا. آج آ کے دوبارہ ریوائز کیجئے گا. سمجھ نہیں آ رہی نا اس کی. دیکھیں جو صحت مند الفاظ ہیں ان کے صرف باب آپ کے لیے کافی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم کمزور الفاظ کے، ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ کمزور افعال وہ ہیں جن میں الف، واو یا یا آتی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے کہا یہ چونکہ کمزور ہیں یہ تھک جاتے ہیں اور یہ بھاگ جاتے ہیں. جب یہ بھاگ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر کوئی ان کی جگہ لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، جب ان کی وہ جگہ لے لیتا ہے، جب وہ بھاگ جائے گا، اب کل کیسے بن گیا، اس کا امر تو کل بن گیا نا. بس امر یہی کل بنا ہمیں اس لیے کہ واؤ ہمیں بھاگ گیا تھا. واؤ اس بھاگ نے گیا تھا. یہ سمجھ آ جائے گی، پریشان نہ. گھما کے رکھ دیا انہوں نے ہمیں. نہیں کوئی بات نہیں. شروع میں مشکل لگتا ہے، آگے بہت آسان ہو جائے گا. 2-3 دفعہ ابھی آپ کا ابھی ریوائز کریں گے نا تو یہ 1 منٹ پتہ ہی نہیں چلتا کہاں واو آ گیا کہاں یا آ گیا، الف کی جگہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتا. بار بار تھوڑا سا پڑھنے سے سب آ جائے گا. شروع میں مشکل لگتا ہے، بعد میں انشاءاللہ تعالی بالکل فکر نہیں کریں، ٹھیک، بالکل آ جائے گا. تھینک یو. آپ اگر پوچھ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو سیکھنا چاہ رہی ہیں، اور انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے، انشاءاللہ کیونکہ جب ہم انشاءاللہ دیکھیں سیکھتے ہیں، پھر ہم دعا کرتے ہیں ربی زدنی علما، تو پھر اللہ تعالی ہماری مدد فرماتے ہیں اور ہمیں آ جاتا ہے. یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے، اس میں آپ کا وہ نہیں بات. آمین. سبھی کو شروع میں مشکل لگتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. وہ لگتا ہے مشکل، تھوڑا سا ہوتا ہے. میم ہمیں بہت مشکل لگ رہی ہے گرامر نا. میم ہمیں نہیں بہت کوئی بات مشکل لگ رہی ہے گرامر. رٹا نہیں، بہت ہے آ اس میں. جائے، نہیں آ جائے گی، کوئی بات نہیں. آپ کے جو اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز ہیں گروپ میں ان سے پوچھیے، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو آ جائے گا. ابھی ہم پھر شروع میں بھی بات کریں گے کمزور افعال کی، آپ کو پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ابھی تو دیکھیں آپ کا سٹارٹ ہے، ابھی تو دوسرا پیج ہم نے شروع کیا. تو آج ہم گرامر میں زیادہ فعل پڑھیں گے. اب یہ بھی کون سا فعل ہے دیکھنے میں آپ کو کمزور ہے، کیا لگ رہا ہے؟ یہ کمزور فعل ہے. کمزور ہے. ہاں تو کون کون سے حروف ہوتے ہیں جو فعل کو کمزور کر دیتے ہیں؟ واو، یا، واو، الف، یا. الف، واو اور یا. زیادہ.
یہ واو یاد کرنے کی یا ضرورت نہیں، لیکن الف، یہ 51 ٹائم آیا یہ ہم واو دیکھیں. یا اب میں الف. دوبارہ سے آپ کو کمزور الفاظ جو ہے افعال کے ان کا ہم کوئکلی ریویو کر لیتے ہیں. تو ابھی آپ نے بتا دیا واو یا اور الف ہوگا، تو کیونکہ کمزور انسان بیمار انسان وہ ای کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس لیے اب کمزور حرف شروع میں آ سکتا ہے وہابا وعدہ، درمیان میں آ سکتا ہے جیسے کالا زیادہ، ٹھیک ہے، اور اینڈ میں آ سکتا ہے دا را اور خدا. اب 3 باتیں ہم نے یاد رکھنی ہے. سر جو پوچھی تھی سوال ان کو غور سے سنیں، آپ کو آ جائے گا. دیکھیں یہ جو کمزور افعال ہیں، یہ جو ہم نے صحت مند باب پڑھے تھے، فاتحہ یفتح، نصرہ ینصر، ضربہ یضرب، سمع یسمع، انہی کے سٹائل پر آتے ہیں تھوڑی تھوڑی چینجز کے ساتھ. بیسک سٹائل ان کے اوپر ہے. ایک بات. دوسری بات، تھک جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، لیکن اچھی بات کیا ہے کہ ٹیم ورک میں کام کرتا ہے. الف بھاگ گیا تو واو آ گیا اس کی جگہ، یا بھاگ گئی تو اس کی جگہ الف آ گیا. کچھ نہ کچھ آپس میں نہ بدلتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ سب تبدیلیاں صرف اس لیے کہ ہم انہیں آسانی سے بول سکیں، کیونکہ بیسیکلی عربوں نے جس طرح سے بولا، دیکھیں ان کی زبان ہے نا، ہم بھی اسی کو ہی فالو کرتے ہیں. اور تیسری بات بڑی امپورٹنٹ کہ اگر ماضی کی فعل میں جیسے آپ نے کالا دیکھا تو ہر آ رہا ہے، تو یہ یاد رکھے کہ حروف مادہ میں الف نہیں ہوگا، کیونکہ حروف مادہ میں اگر 3 جب ہم کہتے ہیں فعلا، تینوں پہ حرکت تھی، دارابا تینوں پہ زبر تھی، سامعہ زبر زیر پھر زبر، تو الف پہ اگر حرکت آ جاتی ہے تو حمزہ بن جاتا ہے. اس لیے الف کبھی بھی مادہ کا حرف نہیں ہوتا، وہ یا تو اصل میں واو ہوگا اور یا ہوگا. یہ امپورٹنٹ بات ہے جو شاید آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی، یہ چیز غور سے دیکھیں. یعنی واو کی مثال کالا کے ایکچولی ہم نے کیا لکھے تھے، پڑھے تھے کاف واو اور لام. ہاں جی ابھی یہ آج تو ہم پڑھیں گے آئی یا ہے کی سمجھ، مثال. آ رہی ہے آئی نا، ہے جیسے اب سمجھ. ہم زیادہ پھر پڑھیں گے یہ اس ہے میں کہ الف، کوئی واؤ بات نہیں ابھی شروع ہے، آ الف جائے گی واؤ میں آپ کو. چینج ہوا، ہاں الف بس یہی واؤ تو میں یاد چینج رکھیں، ہوا ہے، یہ تو تھوڑا سا یاد رکھیں. بعد میں دیکھیں ابھی پتہ آپ نے چلتا ہے نا. زیادہ ہے نا، ہاں بعد میں ہی پتہ چلتا ہے. دیکھیں زیادہ ہاں ہے نا تو ہاں ایکچولی یہاں پہ یا ہے، تو اسی طرح سے ہم دیکھتے رہیں تو ہمیں آتا جائے گا. یہ نیمونک تو الحمدللہ سب کو یاد ہے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، اس نے عطا کیا، اس نے دیا، اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا. قالا زیادہ، اس نے کہا، اس نے زیادہ کیا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی. تو یہ ہم اس طرح سے یاد. اب دیکھیں گے وہاں فاتحہ کے پیٹرن پہ ہم نے وہاں پڑھا، نصرہ کے پیٹرن پہ ہم نے کالا پڑھا، کانا بھی پڑھا، ذاکا بھی پڑھا، تابا بھی پڑھا، وعدہ پڑھا، وجدہ پڑھا. آج ہم زادہ اور قادہ پڑھیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ ہم نے کمزور حروف کی خصوصیات کی. اب ہم زادہ کو لیتے ہیں. اب کہاں ہے اس کا کمزور حرف؟ درمیان میں، بیچ میں آ رہا ہے، درمیان میں. اس کا معنی ہے اس نے زیادہ کیا. اور قرآن پاک کی آیت والذین اہتدوا زادہم ہدی. اب ہم ظاہر ہے اس کے ماضی کے بھی سارے صیغے بناتے ہیں، پھر ہم مدارے کے بناتے ہیں، پھر مدارے سے ہم امر بناتے ہیں، امر کی چابی بنے گی، اور اس کے بعد اس سے ہم پھر امر نہیں کے صیغے بنائیں گے، پھر ہم 3 افعال بناتے ہیں. تو پھر ہماری جو ہے پوری گردان جو ہے وہ ٹیبل پورا ہو جاتا ہے. زیادہ پہلا صیغہ، یہ ریڈ باکس میں کیوں رکھا ہے؟ یہ چابی ہے ماضی کی. ٹھیک ہے. اب زیادہ اس نے بڑھایا، زادو ان سب نے بڑھایا. اب ہم 4 انگلی سے اشارہ کریں گے. اب یہاں کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ کہتے ہو یہ تو الف کہاں گیا؟ اب الف بھاگ گیا یہاں ڈر کے. اب زیادہ دیکھیں، یہاں سے آپ دیکھیں یہ ہم کس باب پہ آ رہا تھا؟ یہ دارابا کے باب پہ آ رہا تھا، اسی پیٹرن پہ آ میم رہا ہے. ادھر یہاں پہ غور کریں، زیر بھی یہ آئی ہوئی ہے دیکھیں. میم، یہ کیسے آئی ہے؟ یہ تو دارابا میں کیسے آتا ہے آگے؟ دارابا یدریبو، یدریبو سے. ادرب، یہی تو سٹائل پہ کہتے ہیں نا آتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے. میں کیوں واپس گئی ہوں؟ اب آپ کو سمجھ آئی ہے؟ دارابا یدریبو ادرب، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی اس کے زیر سے بنے گے. تو چونکہ الف غائب ہو گیا، تو جب عربی جب پڑھتے ہیں، جب دال اور تا اکٹھا تھا، ابدا میں ہے ابتا پتو ہم نے پڑھا تھا نا، اس طرح اس کو زدتا زدتو ہم پڑھیں گے.
زدتا آپ نے بڑھایا، زدتم میں نے بڑھایا، زدتم آپ سب نے بڑھایا، زدنا ہم سب نے بڑھایا۔ جی اب آپ کی باری۔ جی نمرا ریوائز کرائیے، شاباش، اور سب نے اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے اشارے کرنے ہیں، زیادہ اشارے سب اس نے کریں۔ بڑھایا، زادو سب نے بڑھایا، زدتا آپ نے بڑھایا، زدتو میں نے بڑھایا، زدتم آپ سب نے بڑھایا، زدنا ہم سب نے بڑھایا، زادت اس عورت نے بڑھایا۔ عورت نے بڑھایا، شاباش، انہوں نے فیمیل کا بھی ذکر۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جیسے ابتا وتو ہم نے کہتا، اس طرح یہ زدتا زدتو ہے، الف یہاں بھاگ گیا اب، ٹھیک ہے، ایسے ہم نے یاد رکھنا ہے۔ جی نجمہ سسٹر آپ بھی کروا دیجئے۔ یس میم۔ زیادہ جی اس کروائیے۔ نے بڑھایا، زادو ان سب نے بڑھایا، زدتا آپ نے بڑھایا، زدتو میں نے بڑھایا، زدتم آپ سب نے بڑھایا، زدنا ہم سب نے بڑھایا، زادت اس عورت نے بڑھایا۔ زبردست، شاباش۔ یہ کیا نام ہے؟ کیا فل فاطمہ؟ جی بیٹا آپ بھی کروا دیجئے۔ شاید انمیوٹ نہیں رہا، صوبیہ آپ کروا دیں، سسٹر صوبیہ انمیوٹ کیجئے۔ زیادہ اس نے بڑھایا، زادو ان سب نے بڑھایا، زدتا آپ نے بڑھایا، زدتو میں نے بڑھایا، زدتم آپ سب نے بڑھایا، زدنا ہم سب نے بڑھایا، زادت اس عورت نے بڑھایا۔ ویری گڈ، شاباش۔ تو یہ ہماری زیادہ اس کی پہلی چابی تھی، اور یہ ہم نے اس کی، اب یہ یہاں یہ دیکھیں یہ کمزور حرف بھاگ گیا، بس یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے ماضی کے سے تھی، اب ہم اس کے مزید ہمیں پکا ہو جائے تو ہم عربی بول چال کر لیتے ہیں۔ جی شبانہ آپ سوال کیجئے، اور جی صوبیہ آپ جواب دیجئے۔ حل زیادہ، اچھا نام زادہ، نام زیادہ، شاباش، میں کرواتے جائیے۔ جی جی، حل زیادہ، نام زادہ، حل زادو، نام زادو، حل زدتا، شاباش، نام زدتو، حل زدتم، نام زدنا، شاباش۔ دیکھیں جو غائب کا صیغہ ہے اسے آپ نے دیکھا، میں نے چینج نہیں کی، میرا اشارے آپ دیکھ رہے ہیں نا، لیکن جی جب تا کا جواب تو سے، تم کا جواب نہ سے، ٹھیک ہے، اگر میں آپ یا تم سے پوچھوں گی جواب دیں گے میں، اور اگر آپ سب سے پوچھیں گے تو ہم، تو یہ ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے، ہماری اور آپ کی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہم یاد رکھے تو ہمیں پھر صیغے یاد رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کی بول چال دیکھ لی۔ اب آ گیا کہ جی اس کی ہم نے فعل مضارع کی چابی کیا بنے گی، ٹھیک ہے۔ اب عربوں نے کہا کہ ہم نے کہا نا چیزیں 4 سٹائل پہ آتے ہیں، سمیہ کو چھوڑ دیں کیونکہ اس میں زیر کہیں نہیں۔ فتح یفتح پہ اگر وہ بناتے تو زادہ یا زادو، عربوں نے کہا نہیں بڑا مشکل ہے پڑھنا۔ نصر ینصرو، نہیں زادہ یزودو، او ہو بہت مشکل ہے، چھوڑ دو۔ زیادہ یزیدو آسان لگتا ہے، وہ کہتے ایسے بنا لیتے ہیں، تو عربوں نے پسند کیا اس کو دارابا کے پیٹرن پہ بنانا، اس لیے یہ ہم نے کہا اسی باپ کو سٹائل کو فالو کر رہا ہے، زیادہ یزیدو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے مادہ کے حروف ہم نے کہا تھا زا یا اور دال آتے ہیں، الف نہیں ہے، اور یہ یا یہاں اب الف بھاگ گیا اور یا یہاں آ گئے۔ یہ جو شروع والی یا ہے یہ مضارع کی علامت ہے۔ کر لو میم۔ پلیز ابھی مائکس اپنے بند رکھیے پلیز، ٹھیک ہے۔ تو یہ یزیدو ہمارے پاس فعل مضارع کی چابی آ گئی۔ جب ہمارے پاس یہ چابی آ گئی تو ہم اب باقی صیغے ماشاءاللہ بنا سکتے ہیں۔ یزیدو وہ بڑھاتا ہے، یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں، تزیدو آپ بڑھاتے ہیں، ازیدو میں بڑھاتا ہوں، تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں، نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں، ہیا تزیدو وہ مؤنث یا وہ عورت بڑھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جی بشرا آپ ریوائز کیجیے، اس کے بعد حمیرہ ریوائز کرائیں گی، پھر ارسلہ۔ یزیدو وہ بڑھاتا ہے، یزیدون وہ سب بڑھاتے ہیں، تزیدو آپ بڑھاتے ہیں، ازیدو میں بڑھاتا ہوں، تزیدون آپ سب بڑھاتے ہیں، نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں، تزیدو وہ عورت بڑھاتی، بڑھاتی ہے۔ شاباش، ٹھیک۔ جی نیکسٹ کروائیے۔
اب یہ بشرا نے کروایا ہے، جی تو میں نے حمیرہ گل بشرا جی حمیرہ گل آپ کروائیے، اس کے بعد ارسلہ زاہد کرائیں گے۔ یزیدو وہ بڑھاتا ہے، یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں، تزیدو آپ بڑھاتے ہیں، ازیدو میں بڑھاتا ہوں، تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں، نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں، ہی یا تزیدو وہ عورت بڑھاتی جب ہم فعل مضارع کے صیغے بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا لیول بھی اوپر چلا جاتا ہے اور آواز کا والیوم بھی اوپر جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے میم۔ تو ماضی کے مقابلے میں جب آپ مضارع کے صیغے کرائے ہوں تو آواز کو بھی آپ نے تھوڑا سا ایلیویٹ اونچا کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک ٹپ آپ نے یاد۔ جی ارسلہ زاہد آپ بھی جلدی سے کرا دیں، شاباش۔ یزیدو جی کرائیے۔ یزیدو وہ بڑھاتا ہے، یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں، تزیدو آپ بڑھاتے ہیں، ازیدو میں بڑھاتا ہوں، تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں، نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں، اور تزیدو وہ عورت وہ عورت بڑھاتی ہے۔ ویری گڈ۔ تو یہ ہماری ماضی کی چابی تھی زیادہ، یہ ہم یزیدو ہم یہ فعل مضارع کی چابی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ درابا کے باب سے ہے، اور اس کے مادہ کے حروف زا یا دال ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کی عربی بول چال دو لوگ چاہیے، جی ارسلہ نے کروا لیا، وردہ آپ سوال کیجئے اور سعدیہ آپ جواب دیجئے، شاباش۔ حل یزیدو نعم یزیدو، نعم حل یزیدو، یزیدونا حل نعم یزیدونا یزید، نعم یزیدون، حل تزیدو نعم ازیدو، ویری گڈ، حل تزیدونا نعم یزیدو، نام نعم نزیدو۔ نزیدو، شاباش، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ تزیدو ازیدو، تزیدونا نزیدو، ٹھیک ہے؟ میں اور ہم والے سیغے ہم استعمال کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے فعل مضارع دیکھا، اب ہم نے امر بنانا ہے۔ اب امر میں اب یاد رکھیں کہ اس میں کمزور فعل ہے، اور کمزور فعل ڈر کے بھاگ بھی جاتا ہے، تھک بھی جاتا ہے۔ تو جنرلی ہم جو مخاطب کا والا سیغہ ہوتا ہے، تم والا تزیدو جیسے، اس سے بنانا ہے۔ تو کیا رول کیا ہوتا ہے؟ رول ہوتا ہے کہ ہم علامت مضارع کو ہٹا دیتے ہیں، تو ہم نے تا کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ رہ گیا، اور کیا ہم کام کرتے ہیں؟ ہم آخری حرف کو سکون دے دیتے ہیں، تو یہ پیش بھی ہٹا دی ہم نے، تو اس پہ ہم نے سکون دے دیا۔ اب یہ بن گیا زید، یا کمزور حرف تھا، وہ ڈر گیا، یہ اب امر بنانے لگے ہیں، پتہ نہیں مجھے کیا کرنا پڑے گا، میں تو بہت تھک گیا ہوں، مضارع کروا کے پوری میں نے گردان کرا دی، وہ تو بھاگ گیا، تو ہمارے پاس رہ گیا زد، زد، ٹھیک ہے؟ کمزور حرف حکم سنتے فوراً چلا گیا امر، تو یہ زد، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم اس کا فعل امر کی چابی بن گئی، زد، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کے اگلے سیغے بناتے ہیں۔ زد، زیدو، لا تزید، لا تزیدو۔ تو ہمارے پاس جب چابی آ جاتی ہے تو ہمیں بنانا پھر بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم اس سے جمع کا صیغہ بناتے ہیں، پھر ہم زد سے زیدو بنا لیں گے۔ زد کا مطلب ہے تو بڑھا، بڑھا لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ الف نہیں ہے اینڈ میں جو دوسرا ڈلا، یہ مارک آف ایکسکلیمیشن ڈلا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی تم ایک، تو بڑھا، زیدو تم سب بڑھاؤ، لا تزید مت بڑھا، لا تزیدو مت بڑھاؤ۔ تو یاد یہ بھی رکھیں کہ جہاں واو آتا ہے نا جمع والے میں، تو یہاں ترجمے میں بھی واو آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس ٹپ کے ساتھ انشاءاللہ ہماری غلطی نہیں ہوگی۔ جی اب جن لوگوں نے نہیں کروایا ان سے لیتے ہیں۔ جی ناظمہ آپ ریوائز کرا دیجئے، اور اس کے بعد گلنور کرائیں گی، ناظمہ اور گلنور۔ جی کروائیے۔ زد، جی سسٹر ناظمہ انمیوٹ کیجئے۔ زد بڑھا، زد بڑھا، زیدو بڑھا، شاباش۔ بڑھاؤ، لا تزد مت بڑھاؤ، لا ولا تزد، تزیدو مت بڑھاؤ، لا تزد، لا تزد مت مت بڑھا، بڑھاؤ، لا تزیدو لا مت تزد بڑھاؤ، مت بڑھاؤ۔ شاباش۔ جی گلنار آپ بھی کروائیے، گلنور۔ جی زد بڑھا، زیدو بڑھاؤ، لا شاباش، تزد مت بڑھاؤ،
لا تزیدو نہیں بڑھاؤ نہیں، مت بڑھا، او، مت بڑھا، لا تزد مت بڑھا، لا تزیدو مت بڑھاؤ. مت بڑھاؤ، شاباش. اب ہمارے پاس تینوں افعال کی 3 چابیاں آ گئی ہیں، زیادہ، یزید و زد. اب کیا رہ گیا ہمارے؟ 3 ہمارے افعال رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم اس کی ابھی بول چال دیکھ لیتے ہیں. زد، امر کا جواب کس سے ہم دیتے ہیں؟ ازیدو، ازید زیدو، نزیدو. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہی فعل مضارع سے ہی امر کا جواب آتا ہے. اب نہیں کا بھی، لا تزید، لا ازید، لا میم تزیدو، ان کا مطلب لا کیا ہوگا؟ نزیدو. سمجھ جی نہیں آئی میں لا مطلب ہی بتا دیں دیکھیں، آپ ذرا نا. ابھی تو آپ کو مطلب بتایا یہاں. زد بڑھا، زیدو بڑھاؤ. لا تزید مت بڑھا، لا تزیدو مت بڑھا. وہ کہتے زد بڑھا، وہ کہتا میں بڑھاتا ہوں، ازیدو. زیدو بڑھاؤ، نزیدو میں بڑھاتا ہوں. بعد صوفہ نزیدو بھی لکھا ہوتا ہے، تھینک یو میم. تا نزیدو بھی لکھا ہوتا ہے نا. تو فعل مضارع سے ہم نے بیٹا جواب دینا ہوتا ہے. واحد کا واحد کے ساتھ، ازیدو کے ساتھ دیں گے، اور اگر زیدو ہے تو نزیدو کے ساتھ دیں گے. اور کئی دفعہ آپ دیکھیں گے سا یا صوفہ بھی لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لا تزید مت بڑھا، لا تزیدو مت بڑھاؤ. تو مضارع سے ہمیشہ ان دونوں کے جواب آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے سمجھ. شاباش، الحمدللہ. اب ہمارا کیا رہ گیا؟ اب ہمارے 3 ہم نے افعال بنانے ہیں. فاعلون کی طرح سے ہم مطلب داربن، تو یہاں بنے گا زائدن. کبھی کبھی حمزہ جو ہے نا، یہ کمزور الفاظ کی جگہ، حروف کی جگہ آ جاتا ہے، کمزور حروف کی جگہ. قائلن اس میں بھی آیا تھا نا، کالا والے ٹیبل میں بھی، تو یہاں بھی آ جاتا ہے. زائدن بڑھانے والا، مزیدن جس کو بڑھایا گیا یا جو بڑھایا گیا، زیادتن بڑھانا. اسم فاعل زائدن، اشارے کریں سب مجھے دیکھ کے. زائدن بڑھانے والا، مزیدن جو بڑھایا گیا، زیادتن بڑھانا. مصدر ہے، اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر. جی اب جنہوں نے پہلے نہیں کیا، جی طاہرہ نسرین آپ کروائیے ریوائز. زائد بڑھانے والا، مزید جو بڑھایا گیا، زیادت بڑھانا. جی ویری گڈ. جی اب نیکسٹ کس نے نہیں، جس نے پہلے نہیں کرایا. جی عطیہ آپ کروائیے. آئلہ، جی سسٹر آئلہ میوٹ نہیں کیا. صفیہ آپ کروا لیں، آپ کا ہینڈ ریز ہے. صفیہ کروائیے. زائدن بڑھانے والا، مزیدن جو بڑھایا گیا، زیادتن بڑھانا. جی مسرت جبین آپ بھی کروائیے. زائدن، زائدن بڑھانے والا، مزیدن جو بڑھایا گیا، زیادتن بڑھانا. ویری گڈ. تو اب یہ ہمارے پاس پورا ٹیبل ہمارا مکمل ہو گیا الحمدللہ. جی اب سب کے ہاتھ اسی طرح سے ہی کھڑے ہیں. جی منیبہ جاوید آپ پورا ٹیبل کروا دیجیے کوئکلی. شاباش. زادہ، زادو، زدتا، زدتو، زدتم، زدنا، زادت. یزیدو، یزیدونا، تزیدو، ازیدو، تزیدونا، نزیدو، ہیا تزیدو. ویری زد، گڈ. زیدو، لا تزد، لا تزیدو، زائدن، مزیدن، زیادت. ویری گڈ. میں کرواؤں؟ جی کروائیے. زیادہ ترجمے کی زادہ، ضرورت نہیں ہے، اشارے بس کریں. جی زیادہ، زادہ، زادو، زدتا، زدتو، زدتم، زدنا، زادت. یزیدو، یزیدون، تزیدو، ازیدو، تزیدون، نزیدو، تزیدو. زد، زیدو، لا تزد، لا تزیدو، زائد، مزید، زیادت. ویری گڈ. ایک کوئی اور کروا لے تو پھر اس کے بعد. ٹیچر میں کرواؤں؟ جی کروائیے. زیادہ اس نے بڑھایا، زادو ان سب نے بڑھایا، زدتا آپ نے بڑھایا، زدتو میں نے بڑھایا، زدتم آپ سب نے بڑھایا، زدنا ہم سب نے بڑھایا، زادت اس عورت نے بڑھایا. یزیدو وہ بڑھاتا ہے، یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں، تزیدو آپ بڑھاتے ہیں، ازیدو میں بڑھاتی ہوں، تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں، نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں، یا تزیدو وہ عورت بڑھاتی ہے. زد بڑھا، زیدو بڑھاؤ، لا تزد مت بڑھا، لا تزیدو مت بڑھاؤ، زائدن بڑھانے والا، مزیدن جو بڑھایا گیا، زیادتن بڑھانا. ویری گڈ. الحمدللہ ہم نے پورا ٹیبل کر لیا. اب 6 چابیاں کون کروائے گا؟ میں کراؤں؟ جی پرنسس نہیں، پرنسس عائشہ کرائیں گی. آپ کرائیے بیٹا.
زادہ جی یزید زد زائد مزید زیادت. ویری گڈ. تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں زدتا آتا ہے, یہاں الف غائب ہو گیا تھا, لیکن زیادت میں الف واپس آ گیا تھا. ٹھیک ہے. اور زدس کی جمع ہے زیدو. یہ 3 چابیاں افعال کی اور یہ 3 چابیاں اسما کی ہیں. الحمدللہ. پھر ہم یہاں جا کی بات کرتے ہیں. جا میں کیا خاص بات ہے؟ جا میں تو حمزہ آتا ہے اور الف بھی آتا ہے. اس کا مطلب وہ آیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ہم نے پڑھا تھا QC1 میں. کئی دفعہ لکھا تھا جا بھی, اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ساتھ آیا, وہ یا وہ لایا. بی کی پریپوزیشن حرف جار اگر بی آ جاتا ہے اس کے بعد تو اس کا مطلب وہ آیا کی بجائے وہ لایا ہو جاتا ہے, یا وہ ساتھ آیا. تو قرآن پاک میں صرف فعل ماضی میں آیا ہے تو ہم اس کی صرف ماضی کی پریکٹس کریں گے. جی کون کروائے گا جس نے پہلے نہیں کرایا؟ عالیہ عرفان شاید اس وقت نہیں کرا سکے. انمیوٹ کیجئے سسٹر. جی آپ یہ کیا فاطمہ ہے؟ سیف الفاطمہ. السلام علیکم. جی بیٹا وہ کروائیے. آیا، جی وہ شاباش. آیا، وہ آئے، جیتا آپ آئے، آپ آئے, میں آیا، جیتوں جے تو آپ سب جھٹکے آئے، سے پڑھیں گے جینا نا, جھٹکے سے پڑھیں گے بیٹا. جے تا جیتو جے تو. جیتو شاباش. جیتو میں آیا، جیتوں آپ سب آئے، جینا جینا ہم ہم سب آئے، ویری گڈ جاءت وہ عورت آئی. ویری گڈ. تو یہ جا اس کی فعل ماضی کی چابی ہے. قرآن پاک میں ماضی ہے تو ہم صرف ماضی کریں گے. جی 6 چابیاں طاہرہ نسیم آپ کروا دیجئے. جا یا جی 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 جا ڈیش مجی مجیو. شاباش. تو چابیاں جو ہیں وہ ہم نے دیکھ لیں, اور اس کا مفعول نہیں ہوتا, بس وہ جو آیا تو وہ آیا, خود ہی آیا. تو ورک بک بھی کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. سو بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں. جی اس کی عربی بنانے کی کوشش کریں. کون بنائے گا؟ جی سعدیہ آپ بتائیے کیا بنائیں گے؟ سو بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری. ویری گڈ ویری گڈ. ہوم اللہ مرادہ. یہ تو ابھی ہم نے قرآن میں پڑھا ہے. ربی زدنی علما. اردو میں ترجمہ کریں وردہ. وردہ جمیل. اے میرے رب بڑھاؤ مجھے علم میں. زیادہ کر مجھے علم میں. زدنی زیادہ کر مجھے علم میں. عربی میں ہاں میں جواب دینا ہے. ہاں میں. نعم حل تزید فی العلم. نعم حل تزید فی العلم. نام ازید فی. ویری گڈ. دیکھا اب آپ کو سمجھ آ گئی ماشاءاللہ. اب زیادہ کی طرح ہی ہم قاعدہ کا ٹیبل آپ بنا لیں گے. کوئی کوشش کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. کون کرے گا؟ اب سب کے ہاتھ ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں. جن کی باری نہیں آئی. میں کروں؟ عروج نے نہیں, عروج کی باری نہیں آئی شاید. عروج آپ کروائیے سسٹر عروج. جی انمیوٹ کیجئے. سسٹر منیب جی کروائیے کروائیے. زیادہ کی طرح ہی کرانا ہے. کادہ جی کادہ کادو کتا کتو کادو کتنا کادت. شاباش. یقیدو یقیدونا تقیدو عقیدو تقیدونا نقیدو ہیا تقیدو. ٹھیک ہے. پھر کت بالکل اسی طرح سے کیدو کت کیدو لا تقت لا تقیدو. قیدن قائدن قیدن قیدن ڈفرنٹ ہے. یہ ہم دیکھیں وہ مصدر اس لیے دے دیتے ہیں آپ کو. تو یہ آپ اپنی انشاءاللہ وہ کمپلیٹ کر لیں گے ورک بک. الحمدللہ. اپنے ساتھ ہوم ورک یاد کی رکھیے. آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.